بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک پڑھ رہے ہیں ہم انگلش کا سبق، اور یہ سبق ہے آپ کے پاس 8واں، ڈگنیٹی آف ورک. کوشش کریں گے کہ اس نشست میں یہ پورا سبق جو ہے وہ ختم ہو جائے. اختر کیم لیٹ فرام اسکول ون ڈے. اختر ایک دن اسکول دیر سے آیا گھر. ہی واز فیلنگ کراس. کراس کا مطلب غصے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو رویہ ہے وہ نارمل نہیں ہے، بلکہ کسی بات پر وہ ناراض ہے. کراس کے لفظی معنی ناراض کے ہوتے ہیں. ہی واز فیلنگ کراس اینڈ لکڈ انٹائڈی. انٹائڈی کا مطلب بے چین، اور پورا جو اس کا لباس ہے وہ بکھرا ہوا ہے، گندا سندا ہوا ہے. وین مدر آسکڈ ہم، جب والدہ نے اس سے پوچھا دا ریزن، وجہ، ہی ڈڈ ناٹ آنسر، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ایوری بڈی واز سرپرائز ٹو فائنڈ ہم سو، ہر ایک حیران تھا اسے ایسا پا کر. ایز دا فیملی سیٹ ڈاؤن ٹو لنچ، جیسے ہی فیملی لنچ کے لیے بیٹھی. دا چلڈرنس فیوریٹ انکل، بچوں کے پسندیدہ انکل مسٹر عنایت کیم، مسٹر عنایت آ گئے. ٹھیک ہے، مسٹر عنایت آ گئے. دا چلڈرن ور ویری ہیپی ٹو سی ہم، بچے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. بیکاز ہی ہیڈ بین ٹو مینی پارٹس، کیونکہ وہ رہ کے آ چکے تھے کئی حصوں میں، آف دا ورلڈ، دنیا کے کئی حصوں میں رہ کے آ چکے تھے. اینڈ آلویز ٹولڈ دیم انٹرسٹنگ تھنگس، اور ہمیشہ وہ ان کو بہت دلچسپ چیزیں بتاتے تھے. ایون اختر واز ناٹ کراس اینی مور، حتیٰ کہ اختر بھی اب زیادہ ناراض نہیں رہا، مزید ناراض نہیں رہا. ان کے آنے کے فوراً بعد وہ بھی کیا ہو گیا، خوش ہو گیا. اختر سسٹر رخسانہ ٹولڈ انکل، اختر کی بہن رخسانہ نے انکل سے کہا عنایت سے دیٹ کہ ہی ہیڈ کم ہوم انہیپی، وہ گھر انہیپی آیا تھا. انکل عنایت لکڈ ایٹ ہم، انکل عنایت نے اس کی جانب دیکھا. اینڈ آسکڈ ہم، اور ان سے پوچھا واٹ ہیڈ ہیپنڈ، کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ اب اختر نے کہا. انکل وی آر ہیونگ دا سوشل سروس ورک، انکل ہم منا رہے ہیں سوشل سروس ورک ایٹ اسکول، اسکول میں. اینڈ ہیو ٹو ڈو دا ورک آف سرونٹس، اور ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے نوکروں کا. اینڈ گارڈنرز، اور مالیوں کا. دا ٹیچر میڈ می ڈسٹ، ٹیچر نے مجھ سے جھاڑو لگوائی. دا کبرڈ، کبرڈ کی صفائی کروائی. ڈسٹ، کبرڈ کا مطلب کپڑا لیں اور کبرڈ کو صاف کریں. اینڈ دا ڈیسک، اور ڈیسک بھی صاف کروائی. انکل از اٹ ورک دیٹ میکس یو کراس، کیا یہ کام ہے جس نے تمہیں ناراض کیا ہے. اختر کہتا ہے شوڈ آئی ناٹ بی کراس، کیا مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اف آئی ایم میڈ ٹو ورک، کہ جب مجھ سے کام کروایا جائے لائک اے سرونٹ، ایک نوکر کی طرح. تو ایک نوکر کی طرح اگر مجھ سے کام کروایا جا رہا ہے تو کیا مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال پوچھا. انکل ڈڈ یور ٹیچر ڈو اینی تھنگ ہمسیلف، کیا آپ کے اساتذہ نے بھی اپنے طور پر کچھ کیا. اختر او ڈیئر یس، ہاں یہ بات تو ہے. آفٹر وی ہیڈ ٹیکن آؤٹ دا ڈیسک اینڈ چیئر، جب ہم نے ڈیسک اور چیئر باہر نکال لی. دا ٹیچر سویپڈ دا روم، تو ٹیچر نے کمرے کی جھاڑو لگائی. اینڈ ایمٹیڈ دا ڈسٹ بن، اور ڈسٹ بن خالی کیے. دا ہیڈ ماسٹر کلین دا باتھ روم، ہیڈ ماسٹر نے باتھ روم کلین کیے. وچ میڈ اس آل فیل اشیم، جس نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی ان کے ہاں سوشل سروس کا ویک منایا جا رہا ہے. انکل از اٹ اے میٹر آف شیم، کیا یہ شرم کی بات ہے. ٹو کلین، کہ ہم صفائی کریں. واٹ وی آور سیلفس میک ڈرٹی، جس چیز کو ہم خود گندا کریں. جس چیز کو ہم خود گندا کرتے ہیں کیا اس کو صاف کرنے میں کوئی شرم کی بات ہے. اختر کہہ رہا ہے بٹ تھنک آف اے جنٹل مین، لیکن آپ ذرا شریف آدمی کے طور پر سوچئے. کلیننگ دا باتھ روم شوڈ ناٹ دا سویپر ڈو اٹ، کیا باتھ روم صاف کرنے کی ذمہ داری سویپر کی نہیں ہونی چاہیے. انکل از دا سویپر ناٹ اے ہیومن بینگ،
Is the sweeper not a human being? کیا سویپر انسان نہیں ہوتا؟ اختر کوائٹلی خاموشی سے کہتا دھیمے لہجے میں یس ہی از، ہاں وہ ہوتا تو ہے. انکل آر ناٹ اور سرونٹ ہیومن بینگس لائک اس؟ کیا ہمارے نوکر جو ہے وہ کیا ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ اختر آئی شوڈ سے دے آر، مجھے کہنا چاہیے کہ وہ ہماری طرح ہی کے انسان ہیں. انکل دین وی شوڈ ٹریٹ دیم، لہذا ہمیں انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. ایز وی ٹریٹ اوور سیلف، جیسے کہ ہم اپنے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. اینڈ شوڈ آلویز بی ریڈی، اور ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ٹو ڈو اوور سیلفس واٹ وی آسک دیم ٹو ڈو فار اس، جو کچھ ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں، وہ ہمیشہ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے خود کے لیے کرنے کے لیے. اختر بٹ اٹ لکس سو اوڈ، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا، بہت برا لگتا ہے. انکل یس پرہیپ اٹ ڈز، ہاں شاید ایسا ہو. بٹ دس از بیکاز، لیکن ایسا اس لیے ہے کہ وی ہیو فارگٹن، ہم بھول چکے ہیں دا نوبل ایگزامپل آف آور ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال کو بھول چکے ہیں. ہی وڈ نیور آسک اینی ون ٹو ڈو اینی تھنگ، انہوں نے تو کبھی کسی سے کوئی کام نہیں کہا. وچ ہی ہمسیلف وڈ ناٹ ڈو، جو وہ کبھی خود نہیں کیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے وہی کام کرتے تھے، کہتے تھے جو وہ خود بھی کر لیتے تھے، یعنی ہیلپ چاہتے تھے لیکن ریگریٹ نہیں کرتے تھے. کسی کی ہیلپ چاہنا ایک الگ بات ہے اور کسی کو ریگریٹ کرنا ایک الگ بات ہے. یعنی آپ اس کو کام کی بنیاد پر کمتر ثابت کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے کام جو اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے، اسی کاموں کی مدد کے لیے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے تھے. He loved doing work himself، وہ تو بذات خود کام کرنا پسند کرتے تھے. And for other، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. With his own hands، اپنے ہاتھوں سے. He repaired his shoes، وہ تو اپنے جوتے بھی ریپیئر کر لیتے تھے. Mended and washed his clothes، پیون لگا لیتے تھے اور دھو لیتے تھے اپنے کپڑے. And swept his room، اور اپنا کمرہ بھی جھاڑو دے لیتے تھے. When the mosque at Medina was being built، جب مدینہ میں مسجد بنائی جا رہی تھی، تعمیر کی جا رہی تھی. He carried mud and building material، تو وہ سر پہ اٹھا کے لاتے تھے کیچڑ یعنی گارا اور بلڈنگ مٹیریل، بلڈنگ کا سامان، بلاک، پتھر وغیرہ. During the battle of the خندق کی جنگ کے دوران he joined his companions، وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل گئے. In digging، کھودنے میں، the trench، خندق، outside مدینہ، مدینے کے باہر. تو وہ تو جب خندق کا موقع آیا جنگ کا، تو جس طرح سارے صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ خندق کھودنے لگ گئے. تو ہمارے ہاں تو یہ ایگزامپل ہے کام کرنے کی. ہمارے یہاں چھوٹا بڑا تو ہے نہیں کہ وہ کام کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. رخسانہ ور ہز کمپینین ناٹ لائک ہم انکل، کیا ان کے جو صحابہ تھے وہ ان کے جیسے نہیں تھے؟ انکل یو آر رائٹ، یعنی سوال کیا پوچھا ہے کہ جیسے سارے کام اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیا ان کے صحابہ سارے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ ان کی طرح نہیں تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں انکل یو آر رائٹ، تم صحیح کہتی ہو رخسانہ. حضرت ابو بکر ناٹ اونلی ڈیڈ ہز اون ورک، حضرت ابو بکر نہ صرف اپنا کام کرتے تھے بٹ آلسو فیچڈ واٹر، بلکہ پانی بھی لا کے بھرتے تھے فار اے ویڈو، ایک بیوہ کے لیے یا بیواؤں کے لیے. اینڈ نیبرز، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے. ہو ور ویری اولڈ، جو بہت بوڑھے ہوتے تھے. اینڈ ہیڈ نو ون ٹو ورک، اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ان کے لیے کام کے لیے. فار دیم، یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی کام نہیں کر سکتا، جو بیوہ ہیں، جو بہت بوڑھے لوگ ہیں، ان کے کام جا کے خود اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر. حضرت عمر once carried on his shoulder، حضرت عمر ایک مرتبہ لے کر گئے اپنے کاندھے پہ رکھ کے a large sack، ایک بڑی سی بوری of flour، آٹے کی. for a needy family، ایک ضرورت مند خاندان کی. یعنی حضرت عمر نے کسی ضرورت مند خاندان کو آٹے کی بوری دینی تھی تو انہوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھائی، پیٹھ پہ، اور لے جا کے ان کو دے دی. حضرت علی لیبرڈ ان دا گارڈن آف اے جیو، حضرت علی نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی. اینڈ گیو اوے ہز ویجز ان چیریٹی، اور اپنی ساری آمدنی، اپنی ساری اجرت خیرات کر دی. حضرت فاطمہ فیچڈ واٹر، حضرت فاطمہ پانی بھر کے لاتی، اپنے گھر کا پانی بھرتی. گراؤنڈ کارن، ٹھیک ہے، اور وہ مکئی کو پیستی.
اناج پیستی اینڈ سویپڈ دا ہاؤس, اور گھر کی جھاڑو لگاتی. کیلف عمر بن عبدالعزیز ریفیوز ٹو ہائر, خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے انکار کر دیا ٹو ہائر اے سرونٹ, ایک نوکر رکھنے کے لیے گھر میں. ہیلپ ہز وائف, اپنی بیگم کی مدد کے لیے. اس نے کہا نہیں, ہمیں نوکر وہ کرنی چاہیے. ایٹ ٹیبل پر کیلب مامون الرشید سرو, خلیفہ مامون الرشید لگایا کرتے تھے, ناٹ اونلی ہمسیلف, نہ صرف اپنے لیے, بٹ آلسو ہز گیسٹ, بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے بھی. یعنی جب کھانا لگایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے اور نوکر آ کے کھانا لگا رہے ہیں, بلکہ وہ اپنے لیے بھی کھانا خود ہی لا کے رکھتے تھے. وہ پلیٹیں جب کھانا کھا لیا جاتا تو پلیٹیں بھی لے جا کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے. سلطان ناصر الدین ارنڈ ہز لیونگ, سلطان ناصر الدین جو ہے وہ اپنے روزگار کماتا تھا بائی میکنگ کیپس, ٹوپیاں بنا کر. اینڈ ایمپرر اورنگزیب, اور جو ہمارا شہنشاہ اورنگزیب تھا, بائی ٹرانسکرائبنگ دا ہولی قرآن, ہولی قرآن کو خطاطی کر کے. یعنی اورنگزیب کیا کرتا تھا, قرآن کی آیتوں کو خطاطی کرتا تھا بڑے بڑے پوسٹرز پہ, اور جب وہ خطاطی ہو جاتی تھی وہ مارکیٹ میں بیچ کے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنی روزی روٹی کماتا تھا. تھا کون؟ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ, بہت بڑا. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اختر. بٹ انکل آل دیز آر دا اسٹوریز آف دا پاسٹ, لیکن انکل یہ تو ساری ماضی کی کہانیاں ہیں, آپ جو سنا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں, آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کہہ رہا ہے وہ. انکل کیا کہتے ہیں؟ انکل بھی پوری دنیا گھوم کے آئے ہیں. او نو, او ایسا نہیں ہے بھائی. اٹ ہیپنز ان دا ایڈوانس کنٹریز ایون ٹوڈے, ایسا تو آج کی دنیا میں بھی ہوتا ہے. دے ہیو لرنڈ دا ڈگنیٹی آف ورک, وہ لوگ سیکھ چکے ہیں محنت کی عظمت کو. وائل وی ہیو فارگٹن اٹ, اور ہم اسے بھول چکے ہیں. ان چائنا, چائنا میں ایوری ون ہیز ٹو اسپینڈ, ہر ایک شخص کو گزارنا ہوتا ہے, سم ٹائمز, اپنا وقت, ایچ ایئر, ہر سال. ورکنگ ان دا فیلڈ, کھیتوں میں کام کرتے ہوئے, اور ان اے فیکٹری, یا فیکٹری میں. یعنی چائنا میں ہر شخص کو آج بھی یا تو وہ کھیت میں کام کرے گا یا پھر وہ فیکٹری میں کام کرے گا, لازمی. ایون دا پرائم منسٹر, حتیٰ کہ جو وزیر اعظم ہے, اینڈ ہز وائف, اور اس کی بیگم ہے, ڈو دس ورک, وہ بھی یہی کام کرتی ہے. یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ سال کے 2 مہینے ہم کو لازمی یا تو کھیتوں میں کام کرنا ہے یا پھر کسی فیکٹری میں جا کے کام کرنا ہے. ہر شخص نے یہ طے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ وہاں کے پرائم منسٹر بھی ایسا کرتے ہیں. دے بلیو دیٹ, انہیں اس بات پہ یقین ہے کہ آل آؤٹ ٹو ورک, ہر ایک کو کام کرنا چاہیے. اینڈ نو ونڈر, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, دے آر میکنگ سچ کوئک پروگریس, اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ان دا یو ایس اے, یعنی امریکہ میں, ونس آئی اسٹیٹ, جب میں نے وہاں قیام کیا, ود اے ہائی گورنمنٹ آفیشل ایز اے گیسٹ, ایک بہت ہی اعلیٰ گورنمنٹ کے آفیشل کے مہمان کے طور پر. ہز سن, تو اس کا جو بیٹا تھا, ہو واز جسٹ ایز اولڈ ایز یو آر, وہ اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا تم ہو. وینٹ آؤٹ ارلی, وہ روزانہ صبح صبح باہر جاتا تھا, ان دا مارننگ, ٹو سیل نیوز پیپر, اخبار بیچتا تھا. یعنی ہے وہ بہت بڑے آفیشل کا بیٹا, لیکن اپنی روزی روٹی, اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ صبح صبح لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا تھا. آئی آسکڈ ہم, میں نے اس سے پوچھا, وائی ہی ڈڈ سو, کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. ہی سیڈ, تو اس نے کہا, دیٹ کہ اٹ واز سمپلی بیکاز, ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہی وش ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ یوزفل, وہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور کارآمد ہو جائے. یعنی وہ بوجھ نہ بنے اپنے ماں باپ پہ, اپنی ضروریات کے پیسے وہ خود بنا لے, وہ یہ چاہتا تھا. تو چھوٹا سا آدمی, چھوٹا سا لڑکا ہے, اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنا کام خود کرے. ون ڈے ہی فیل ill, ایک دن وہ بیمار ہو گیا. ہز فادر وینٹ آؤٹ ٹو ڈیلیور دا پیپرس, تو اس کے ابا گئے صبح صبح اخبار ڈالنے, فار ہم, اس کے لیے, سو دیٹ, تاکہ ہی مے ناٹ بی لوز ہز کسٹمرس, کہ کہیں اس کے کسٹمرس خراب نہ ہو جائیں. بیٹا بیمار ہو گیا تو اس نے بولا بھائی سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اخبار کا, تو پیسے بھی ملتے ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ بیٹا جائے, ابا جی خود جو ہے وہ سائیکل پہ نکلے اور سب لوگوں کو اخبار ڈال کے آئے. ٹھیک ہے, یہ رویہ ہے پوری دنیا کی قوموں کا. ونس دا پریزیڈنٹس اون سن ٹک دا جاب, جب ایک مرتبہ جو صدر ہیں اس کے اپنے بیٹے نے جاب حاصل کی, آف وائٹ واشنگ رومز,
کمروں میں سفیدی کرنے کی ان ہوٹل، ایک ہوٹل میں، یعنی جو امریکہ کا صدر ہے اس کا بیٹا نوکری کیا کرتا ہے؟ وائٹ واش کرتا ہے. تو وہاں تو لوگ نہیں شرماتے. ہمارے اسلام کے اندر بھی کام کرنے میں شرم کی بات نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ تو یہ ہمارے سماجی رویے ہیں جس نے ہمیں کام کی بابت چھوٹا اور بڑا بنا دیا ہے کہ یہ کام کمتر لوگ کریں گے اور یہ کام برتر لوگ کریں گے. یہ کام جو ہے وہ کرنے والوں کی عزت ہوگی اور اس کام کو کرنے والے کی عزت نہیں ہوگی. تو کام کسی کو کم اور زیادہ نہیں بناتا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے یہاں مذہب میں بھی ہے کہ تم سب لوگ آپس میں ایز اے ہیومن برابر ہو، اور اللہ کی نگاہ میں بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، رائٹیس ہے، جو صحیح راستے پر چلتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے. کام کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون برتر ہے اور کون کمتر. رخسانہ: انکل ڈیڈ یو ڈو اینی کلیننگ وین یو ور دیئر؟ انکل کیا آپ نے بھی وہاں کوئی صفائی کی ہے جب آپ وہاں تھے؟ انکل: او یس، ہاں میں نے بھی کی ہے. آئی لیوڈ ان اے ہاسٹل، میں تو ایک ہاسٹل میں رہتا تھا. ویئر وی سویپڈ آور اون رومز، جہاں ہم اپنے کمروں کی جھاڑو لگا لیا کرتے تھے. اینڈ کلینڈ آور باتھ رومز، اور اپنے باتھ روم بھی صاف کر لیتے تھے. ونس وین آئی نیڈ ایکسٹرا منی، جب مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوئی فار بکس، کتابیں خریدنے کے لیے. آئی واشڈ ڈشز ان اے ہوٹل، تو میں نے ایک ہوٹل میں جا کے برتن بھی دھوئے. اختر کہہ رہا ہے ان ساری باتوں کو سن کے تھینک یو انکل، شکریہ انکل. آئی ول نیور مائنڈ ورکنگ، میں اب کبھی مائنڈ نہیں کروں گا کہ کام کرنے کے لیے ود مائی ہینڈس، اپنے ہاتھوں سے. ان فیوچر، اپنے مستقبل میں، آئندہ میں کبھی ہاتھ سے کام کرنے کو مائنڈ نہیں کروں گا. اپنا کام، اپنے اسکول کا کام، اپنے ارد گرد، اپنے محلے پڑوس کا کام کرنے میں میں معیوب نہیں سمجھوں گا. تو بڑا اچھا سبق تھا. اس سبق کا نام تھا ڈگنیٹی آف ورک، کام کی عظمت. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، اور جو لوگ محنت میں آر سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ایک المیہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ باتیں زیادہ بناتے ہیں اور کام جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. مطلب باتیں اتنی بناتے ہیں، اللہ توبہ، اتنی باتیں بناتے ہیں. اچھا، زیادہ تر باتیں جو بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ ایلیمنٹ ہے کہ کام نہ کرنا پڑے. آپ بات بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو بات؟ تاکہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے. تو جو قومیں کام کرتی ہیں، جہاں محنت کی عادت ہوتی ہے، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں. محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے. اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کی بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا. اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا. کتنا فرق ہوتا ہے نا. آپ موسیقیت کے ساتھ کوئی چیز گائیں اور آپ ویسی پڑھ دیں، فرق ہے دونوں میں. اثر کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ موسیقیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس میں موسیقی بھی ڈال دیں، اگر ابھی تو میں نے آواز سے گایا ہے نا، اس میں موسیقی بھی ڈال دیں تو اور اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، محنت سے مت ڈریے. میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو، خود بھی کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی، کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور رات کو جو سونا ہے آپ کا، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ کام ہے، تاکہ آپ صبح فریش اٹھیں اور پھر آپ دوبارہ سے کیا کر سکیں؟ کام کر سکیں. کام سے جی مت چرائیے اور کام نہ کرنے کی دلیل مت ڈھونڈیے. یہ بات بہت عرصے سے میں سمجھا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کام نہ کرنے کی دلیل مت ڈھونڈیے، کام کرنے کی دلیل ڈھونڈیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے، المیہ ہے، کہ ہم کام نہ کرنے کے بہانے، کام نہ کرنے کی دلیل یہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جبکہ جب ہم کام کرنے کے بہانے اور کام کرنے کی دلیل ڈھونڈیں گے تو یہ سب لوگ کام کرنے لگیں گے، محنت کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو ہر بچہ یہ ذہن بنائے اپنا کہ اسے محنت کرنی ہے. صحیح، سستی اور کاہلی یہ دو چیزیں آپ کو تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی. صحیح، جسمانی طور پر بھی آپ ٹھوس ہو جاؤ گے اگر آپ سست پڑے ہو، بیٹھے ہو. ٹھیک ہے،
تو آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ موٹے ہو جاؤ گے، آپ کو بیماریاں آ جائیں گی. آپ اگر کام کرتے رہو گے تو آپ کا جسم بھی صحت مند رہے گا، آپ لمبی عمر بھی پاؤ گے، آپ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی کام کر سکو گے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن وہ اس خواب کی تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ وہ اسی لیے نہیں پہنچ پاتا کہ وہ کام اور محنت کا عادی نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اپنے جسم کو محنت کا عادی بنائیے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، ایک آپ کے اندر کا باطن اور آپ کے باہر کا باڈی. باطن کو سوار ہونا چاہیے اس جسم پہ. میں نے مثال دی تھی کہ یہ جو باطن ہے یہ سوار ہے اور جو آپ کا باڈی ہے یہ گھوڑا ہے. تو آپ کی جو روح ہے اندر والی، وہ اپنے باڈی کو کنٹرول کرے، اس کو چلائے. ٹھیک ہے، اس کو بولے اٹھ تو وہ اٹھ جائے، اسے بولے کہ یہ کام کر تو باڈی انکار نہ کرے. ہمارا الٹا مسئلہ ہو گیا، ہماری روح جو ہے وہ گھوڑا بن گئی اور ہمارا جو باڈی ہے وہ اس کا سوار بن گیا. روح بولتی ہے اٹھ، باڈی بولتا ہے چھوڑ بھائی رہنے دے. ایسا ہی ہے. 6 دفعہ سوچتا ہے کہ ایسا کروں گا لیکن باڈی ایک دفعہ بھی حرکت میں نہیں آتا. اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. محنت کی عادت ڈالیے. آپ اپنے ارد گرد میں نگاہ ڈالیے، بے شمار لوگ ہیں جو محنتی ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے والد ہیں، دیکھیں آپ، ان کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی بھی وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بیماری ان کو کوئی نہیں ہے. جیسے اکثر وہ لوگوں کو ہوتا ہے نا، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کا مسئلہ ہے. ابا وہ ہمارے کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں میرے دانت نہیں ہیں، اگر دانت ہوتے تو اور مزہ آتا. صحیح ہے. تو وہ اس قدر اس عمر میں کام کیسے کر پا رہے ہیں، ان کا باڈی کیسے چل رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے باڈی کو مصروف رکھا ہے، چلاتے رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، آرام نہیں کیا ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے آج بھی وہ صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کاج میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، کسی پہ بوجھ نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی محنتی بنے. دوسروں پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیے، اپنے آپ کو خود مینٹین کیجئے. ٹھیک ہے، نہ صرف خود اپنے آپ کو مینٹین کیجئے، اپنے گھر والوں کے کام بھی کیجئے. کام کرنے کے لیے نہ بولنا ذرا آپ چھوڑ دیجئے. اب یہ جو ہوتا ہے نا میں نہیں کر رہا، تھوڑا سا اپنے اوپر ذرا پریکٹس کریں. آج سے طے کریں کہ گھر کے اندر میرے آپ کے ذمے جتنے کام ہیں یا جو کام ایمرجنسی میں آپ کے ذمے آ جاتے ہیں، ان تمام کاموں کے لیے آپ ہاں بولنا شروع کر دیں. اوکے. اور جب بھی آپ کو اندر سے تکلیف ہو، آپ بولیں میں تو پیدا ہی کام کرنے کے لیے ہوا ہوں. ایسے بولیں آپ، میں تو پیدا ہی کام کرنے کے لیے ہوں. جب تک میں زمین کے اوپر ہوں جب تک کام کروں گا. آرام تو میں کروں گا مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا جنت میں، وہاں کروں گا آرام. جب تک زمین کے اوپر ہوں جب تک کیا کروں گا؟ کام کروں گا. ہاں، کام میں اتنا کروں کہ میں بیمار پڑنے لگوں تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے. 6 گھنٹے کم از کم آپ سوئیے، غذا آپ اچھی لیجئے. لیکن صرف سوئیے نہیں اور غذا ہی نہیں لیجئے. سر نے بولا تھا غذا اچھی لیجئے اور سوئیے، اور آپ غذا اچھی لے رہے ہیں اور نہیں. سر نے کہا کہ غذا اور سونا دونوں کس لیے ہے؟ تاکہ آپ بھرپور طریقے سے کام کر سکیں. اس لیے صبح سے لے کے شام تک ہر لمحہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار رکھیے کہ آپ کو جو کام آپ کے سامنے آئے گا اسے آپ انجام دیں گے.